وجہ یہ تھی کہ اگر میں شادی کر لیتا ہوں تو پتہ نہیں آنے والی کیسی ہے کیسی نہیں، پوچھتی ہے کہ نہیں پوچھتی۔ ایک دفعہ مجھے ایک رشتہ بھی آیا تھا، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ شادی کر لیں تو جو ہم آپ کو لڑکی دینے کو تیار ہے۔ وہ لڑکی طلاق یافتہ تھی، اس کے بچے تھے کچھ 4-5۔ وہ کہتے ہیں ہم آپ کو رہائش بھی دیں گے لیکن ہم آپ کی بہن کو نہیں رکھیں گے۔ میں نے کہا میں اپنی بہن کو چھوڑ نہیں سکتا، ایسی کئی لڑکیوں کو میں چھوڑ سکتا ہوں۔ میں نے اس وجہ سے میں نے بہن کے ساتھ ہمیشہ ساتھ دیا ہے اور میں جو ہے نا اپنی بہن کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میرا پاکستان کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو ہماری تمام آنے والی ویڈیوز بآسانی مل سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث بھٹی۔ میرے ساتھ دو بہن بھائی موجود ہیں۔ ان کی محبت کی لازوال داستان جب آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ آج کے اس دور میں بھی بہن بھائیوں میں ایسی محبت ہے کہ جس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ شاہدہ میرے ساتھ موجود ہیں اور ان کے جو بھائی ہیں معید قمر۔ ان دونوں بہن بھائیوں نے باپ کی وفات کے بعد ایک دوسرے کو کس طرح سنبھالا، بہن نے بھائی کو کس طرح سنبھالا، پھر بھائی نے بہن کو کس طرح سنبھالا، اور محبت اس حد تک کی کہ دونوں بہن بھائیوں نے ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ان دونوں نے شادی نہیں کی۔ سارا معاملہ ہے کیا، ساری کہانی ان کی زبانی جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماں جی کیسی ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ ہاں جی، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ آج کل کے دور میں نا پیسہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور خاص طور پہ مطلب کہ بہن بھائیوں میں نا دور ہو جاتے ہیں صرف پیسے کی وجہ سے۔ لیکن آپ دونوں کی کہانی ہے کیا، والد صاحب کی ڈیتھ کب ہوئی تھی آپ کے؟ والد صاحب کی وفات ہوئی تھی 1984 میں۔ اس کے بعد پھر بھائی چھوٹا تھا، والدہ بھی ماں تھیں۔ اس کے بعد پھر مجھے اس چہرے کے دورے پڑنے لگے۔ پھر میں تقریباً 25 سال اسی تکلیف میں رہی ہوں۔ اس دوران میں والدہ کی میری ڈیتھ ہو گئی۔ اسی دن میں بھائی مطلب کہ 12-13 سال کا ہو گیا۔ اس کے بعد پھر یہ کہ مجھے یہ سنبھالتا رہا، دیکھتا رہا۔ کیا اس بیماری کی وجہ کیا تھے، والد صاحب کو دنیا سے چلے جانا؟ ہاں جی، والد صاحب جب فوت ہوئے ان کی پتہ صدمہ ہے کہ کیا حساب، بہرحال میں برداشت نہیں کر سکی ان کی موت کو۔ تو اس کے بعد پھر مجھے یہ تکلیف شروع ہو گئی، کچھ بس یہی مسئلہ تھا۔ پھر اس کے بعد والدہ میری فوت ہو گئی، تقریباً یہ 12-13 سال کا بھائی ہوا ہے۔ تو اس کے بعد پھر بھائی کو یعنی کہ میں بیمار تھی تو بھائی مجھے سنبھالتا تھا، سب کچھ یہی کرتا تھا، یہی سنبھالتا رہے، یہاں تک کہ میری اس کی وجہ سے میں اسی تکلیف کی وجہ سے چھت سے گری، ٹانگیں دونوں ٹوٹ گئیں، دونوں میں راڈ پڑے ہیں، وہ بھی بھائی نے سارا سنبھالا ہے، سب کچھ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے اور اجر عظیم دے اور زندگی بھی لمبی دے، تندرستی صحت والی۔ پھر اس کے بعد جب تھوڑا عرصہ ہوا ہے، تقریباً 18 سال 19 سال کا تھا، ہماری چھوٹی بہن کی اس نے شادی کر دی۔ ماں جی جب آپ کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی کو سنبھالا، لیکن 12 سال کی ایج میں جا کے بھائی نے ایسا کون سا کام شروع کیا تھا کہ جس وجہ سے گھر کے حالات تھوڑے بدل گئے؟ یہ بس ایک میڈیسن کمپنی میں کام کرنے لگا تھا، تو اس کی وجہ سے تھوڑے کر کے حالات کچھ بہتر ہوئے۔ لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کبھی آپ کو کہا نہیں تھا کہ آپ شادی کر لیں؟ شادی کیوں نہیں کرتی تھی آپ؟ ظاہر ہے کہنا تھا بھائی، تو میں اس کو چھوڑ کے نہیں ابھی کرنا چاہتی تھی شادی کے، میں کہتی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے اچھے طریقے سے، تو پھر اس کے بعد کچھ سوچوں گی۔ لیکن بس آہستہ آہستہ کچھ حالات ایسے ہی ہوتے گئے کہ میں مطلب نہیں سمجھ سکی کہ اس چیز کو ابھی کرنا چاہیے۔ اس چیز کو ابھی میں نہیں سوچ رہی تھی کہ میں ابھی اپنی شادی کر بیٹھ جاؤں، یہ کہ اللہ بیچارہ اکیلا ہی کیسے کرے گا کیسے نہیں کرے گا، میں اس چیز کو بس سوچتی رہی۔ تو بس اللہ کی قدرت ہے کہ جو چاہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ یہ دونوں بہن بھائی ایک ہی کمرے میں مقیم ہیں اور آپ کمرہ دیکھ رہے ہوں گے، ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جو کہ جس میں کچن بھی ہے، واش روم بھی ہے، تمام جو گھر کی سہولیات ایک ہی کمرے میں ہیں، اور یہ رینٹ پہ ہے۔ محنت مزدوری کرتے تھے لیکن اب گھر کے حالات اس طرح ہیں کہ دونوں بہن بھائی اس بیماری میں مبتلا ہیں، کوئی کام نہیں کر سکتے۔ آپ کو دیکھنے میں تو بالکل دونوں سٹیبل لگ رہے ہوں گے، لیکن ان کو جو بیماریاں آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے اور سن کے حیران ہو جائیں گے کہ ان بھائی کے ساتھ جو مسئلے مسائل ہیں 25-26 سال کی ایج میں ہی، کہ ان کے ساتھ بیماری کیا ہے، ان کو سب ان کی زبانیں جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ ماشاء اللہ دکھنے میں تو بڑے سٹیبل لگ رہے ہیں، ماشاء اللہ فٹ لگ رہے ہیں، اصل معاملہ ہے کیا، بیماری کیا آپ کو؟ اصل بیماری یہ کہ مجھے نا 18 سال کی عمر کے بعد جو ہے نا تھوڑی طبیعت خراب ہونی شروع ہو گئی تھی، یعنی کہ مجھے مسئلہ تھا تھوڑا بلیڈنگ وغیرہ کا، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا مسئلہ بنا۔ تو پھر مجھے جو ہے نا خون کی کمی کی وجہ سے اٹیک آ گیا، ہارٹ اٹیک آیا۔ وہ پھر اس کی میڈیسن ڈاکٹر صاحب نے دی، وہ میں ایڈمٹ ہوں ہاسپٹل میں، تو میرا مکمل انہوں نے چیک اپ وغیرہ کیا، سب کچھ کیا۔ تو اس کے بعد جو ہے ان کے کیا کہتے ہیں میڈیسن کے بعد میڈیسن 3 ماہ چلی ہے، 3 ماہ کے بعد میں نے چھوڑ دی۔ مجھے علم نہیں تھا کہ یہ ساری عمر کھانی پڑتی ہے، لیکن وہ میں نے بھی چھوڑ دی۔ پھر 15 دن چھوڑی، پھر مجھے دوبارہ ہارٹ اٹیک آ گیا۔
تو اس سے جو ہے نا پہلے اٹیک سے کم عمر میں اٹیک آیا تھا جس وجہ سے پاور گر گئی. پہلے 15% پاور گری ہے, پھر دوسرے اٹیک میں 10% پاور گری ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں 100 میں سے 60 میں بندہ نارمل ہوتا ہے بالکل دل اس کا. تو میری 25% پاور گئی ہے, اس ٹائم میں 35% پہ ہوں. 25% پہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انسان مر جاتا ہے. آپ کی بہن نے آپ کی وجہ سے شادی نہیں کی کہ میرے بھائی کا سہارا کون ہوگا یا میرے بھائی کے پاس کون ہوگا, گھر کے معاملات کس طرح چلیں گے. تو آپ نے بھی بہن کی محبت میں شادی نہیں کیا, اتنا عرصہ ہو گیا, اب آپ تو شادی کی ایج بھی گزر گئی ہوئی, کیا معاملہ کیا, شادی کیوں نہیں کی, وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اگر میں شادی کر لیتا ہوں تو پتہ نہیں آنے والی کیسی ہے کیسی نہیں, پوچھتی ہے کہ نہیں پوچھتی. ایک دفعہ مجھے ایک رشتہ بھی آیا تھا, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ شادی کر لیں تو جو ہم آپ کو لڑکی دینے کو تیار ہے. وہ لڑکی طلاق یافتہ تھی, اس کے بچے تھے کچھ 4-5. وہ کہتے ہیں ہم آپ کو رہائش بھی دیں گے لیکن ہم آپ کی بہن کو نہیں رکھیں گے. تو میں نے کہا میں اپنی بہن کو چھوڑ نہیں سکتا, ایسی کئی لڑکیوں کو میں چھوڑ سکتا ہوں. میں نے اس وجہ سے میں نے بہن کے ساتھ ہمیشہ ساتھ دیا ہے اور میں جو ہے نا اپنی بہن کو نہیں چھوڑ سکتا. گھر چلتا کس طرح ہے؟ نہ آپ محنت کر سکتے ہیں, کوئی کام بھی نہیں کر سکتے, گھر کے معاملات کس طرح چلتے ہیں؟ پہلے میں جو ہے نا کام کرتا تھا میڈیسن کمپنی میں, تو ہیلپر گیا تھا وہاں پر. میں نے کافی عرصہ کام کیا. پھر اس کے بعد بیمار ہونے کے بعد میرا کام چھوٹ گیا. پھر میں نے کسی کے پاس شاپ پہ کام کرتا تھا پارٹ ٹائم, تو میں نے وہاں پر بائنڈنگ کا کام سیکھا تھا. اب میں بک بائنڈنگ گھر بیٹھ کے کرتا ہوں, ٹیپ بائنڈنگ کرتا, بائنڈنگ قرآن پاک وغیرہ ہر طرح کی چیز. پھر بائنڈنگ جو ہے میں گھر میں بیٹھ کے کرتا ہوں. میں کہیں آ جا نہیں سکتا, سفر نہیں کر سکتا, کیونکہ مجھے پہلے وہ بڑیانت کا مسئلہ ہوا, پھر آنتوں میں السر ہو گیا, پھر ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا, پھر اس کے بعد اب ڈائبٹیز ہو گئی مجھے. تو یہ گھر بھی آپ کا رینٹ میں ہے, جس کمرے میں آپ مقیم ہیں, تو اس کا رینٹ وغیرہ نکالنا, کھانا پینا, اخراجات, یہ تو بڑا مشکل ہے. مشکل تو بہت ہے, لیکن ہمارے اوپر ایک ذات بیٹھی ہے جس کے اوپر اللہ کہتا ہے کہ میں بیٹھوں, میرے رحمت سے مایوس نہیں ہونا. تو وہ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنانے والا ہے. ہمیں خود کو نہیں معلوم ہوتا کہ اس مہینے کا کرایہ دیا جائے گا کہ نہیں, بل دیا جائے گا کہ نہیں, یا میڈیسن کا خرچہ ہوگا یا نہیں. ہمیں کچھ علم نہیں ہوتا, وہ ذات بہتر جانتی ہے. ناظرین, کچھ لوگ ہیں جو ان کا ساتھ دیتے ہیں, یعنی کہ ان کو ماہانہ کوئی رینٹ کسی نے دے دیا, لیکن مقصد ان دونوں بہن بھائیوں کی کہانی آپ کے سامنے لے کر آنا یہ ہے کہ آج کے اس موجودہ دور میں بھی ایسے بہن بھائیوں میں محبت ہے کہ جس کی مثال کہیں نہیں ملتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بہن بھائیوں کی آپ کو سپورٹ کرنی بھی چاہیے. ان کا نمبر اسکرین پر ہے, کیونکہ یہ دونوں بہن بھائی نہ کچھ کام کر سکتے ہیں, ان کو بیماریاں اس طرح کی ہیں کہ اس پر اخراجات بھی آتے ہیں. تو سر, جو آپ کو بیماریاں ہیں اس پر بھی اخراجات آتے ہوں گے, تو وہ کہاں سے افورڈ کرتے ہیں؟ بس اس طرح گورنمنٹ ہاسپٹل سے جتنی میڈیسن مل جاتی ہے لے آتے ہیں, نہیں جو ملتی وہ بازار سے مشکل خریدنی پڑتی, گزارا چلا رہے ہیں. پراپر طریقے سے میڈیسن جو ہے نا چل نہیں رہی ہے, ہمارا پراپر علاج نہیں ہو سکتا کسی طریقے سے. میڈیسن کھائیں گے تو ٹھیک رہیں گے, نہیں کھائیں گے تو طبیعت خراب رہے گی. آپ نے کبھی نہیں کہا ان کو کہ شادی کر لیں؟ اگر آپ کہتے ہیں تو آگے سے کیا کہتے ہیں یہ؟ نہیں, میں اس لیے نہیں, میں اس کو مجبور کرتی. میں نے کہا ہے شادی کرنے کا, لیکن یہ کہتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا شادی کیونکہ میں بیمار ہوں, کوئی بھی مطلب میں اس چیز کو نہیں کر سکتی. کیا پتہ کل کو کوئی اچھی لڑکی آتی ہے یا کوئی کیسی آتی ہے, آپ کو پوچھتی ہے یا نہیں پوچھتی. میں یہ ٹینشن یہ نہیں افورڈ کر سکتا. کتنے عرصے سے اس کمرے میں مقیم ہے, کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ تقریباً 8 سال ہو گئے ہیں, تقریباً 8 سال ہو گئے ہیں. ہاں 9 سال ہونے والے ہیں. ہاں, اکتوبر کو 9 سال ہو جائیں گے. ناظرین, آپ نے دونوں بہن بھائی کی گفتگو سنی اور جانا کہ کس طرح پچھلے 8 سال سے ایک کمرے میں مقیم ہے. اور گزارش دیکھنے والوں سے یہ ہے کہ جو دیکھ رہے ہیں یہ لوگ حقدار ہوتے ہیں, ان کی مدد کرنی بھی چاہیے. اور ان کا نمبر اسکرین پر چل رہا ہے, جتنا ہو سکے ان دونوں بہن بھائیوں سے رابطہ کر کے ان کی جتنی ہو سکے مدد کی جائے تاکہ ان کے جو گھر کے معاملات ہیں مزید بہتر ہو سکیں. دیکھتے رہیے میرا پاکستان. اللہ حافظ.